اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر۔ آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے اللہ کے ناشکرے ہو گئے ہیں۔ اتنی ہزارہ نعمتوں کے باوجود ہم اللہ کا صبر و شکر بجا نہیں لاتے، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پہ راضی ہی نہیں ہوتے، صرف نام کا الحمدللہ کہہ کے ہم لوگوں کے سامنے اپنی عزت بناتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو مریض کرونا سے شکار ہیں ان سے جا کے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا صورتحال ہے، کتنی بیش بہا نعمتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ دن پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک عربی ویڈیو چل رہی تھی عربی کی، تو وہ اس کو کرونا ہوا ہے تو ہسپتال میں داخل ہوا ہے، تو اس کو جو فیس آکسیجن کے سلنڈر کی ادا کرنی پڑی وہ 1000 درہم۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے ریلائز کیا کہ ساری زندگی میں نے آکسیجن 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 1 درہم بھی نہیں دیا، اور اب مجھے اتنے سارے دینے پڑ گئے ہیں 1 ہفتے کے، کچھ دنوں کے۔ تو پھر ان حالات میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا مقابلہ کریں اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، کہ ان کے پاس نعمتیں کتنی تھیں اور آج ہمارے پاس نعمتیں کتنی ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے اچھے دور سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنی ہی بیش بہا نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ہماری زندگی کا سارا فوکس آخری دم تک ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے، گلاس آدھا خالی۔ ہم یہ نہیں غور کرتے کہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس میں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بیش بہا بیش قیمت نعمتیں بھر رکھی ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے اس آدھے گلاس جو بھرا ہوا ہے تو ہم رب کی کبھی ناشکری نہ کریں اور ہمیشہ صبر و استقلال سے زندگی بسر کریں۔ آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ بھی اسی صبر و شکر سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی عادت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس نے ایک اپنا جو مشیر رکھا ہوتا ہے، پرسنل سیکرٹری جسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے کاٹ کے وہ اس کو دیتا ہوتا ہے، وہ پہلے کھاتا ہے، اس کے بعد بادشاہ تناول کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک دن ایسے ہوا ہے کہ بادشاہ نے سیب کاٹ کے اپنے مشیر کو دیا، مشیر کو ایک پیس دیا، اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد جب بادشاہ نے کھایا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ سیب تو خراب تھا اور مشیر کھا گیا، پریشان ہو گیا بادشاہ۔ اس نے مشیر سے پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، سیب خراب تھا تو کھا گیا، چپ کر کے پہلے ہی بتا دینا تھا، ہم کھاتے ہی نہ۔ مشیر کے الفاظ جو تھے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اگر ہم لانا چاہیں تو۔ مشیر کے الفاظ تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ روز مجھے دنیا جہان کی نعمتیں عطا کرتے ہیں جن کو میں کھا کے بڑے مزے لوٹتا ہوں، اور اگر ایک دن کوئی چیز خراب آ گئی ہے، ایک چیز جو آپ نے مجھے سیب دی ہے یہ خراب آ گیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شکوے شکایت کے انبار لگا دوں اور آپ کو پکڑوں کہ آپ نے مجھے خراب سیب کھلا دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس کتنی ہی بیش بہا نعمتیں جن کا ہم کھا پی کے ہڑپ کر کے ڈکار بھی نہیں مارتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم اگر روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ایک ایک نعمت کا ہم نعم البدل تلاش کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی اپاہج کو دیکھیں، ہم کسی معذور کو دیکھیں تو ہم ایک لمحے لیے سوچیں کہ اگر اس کا بازو نہیں ہے تو ہمارا بازو نہ ہو تو ہم زندگی میں کیسے لگیں گے، ہم اپنی روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں کیسے نپٹائیں گے۔ بس یہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ صدقے دل سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔